الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ یہ قانون شریعت کا درس جاری ہے اور تیمم کا بیان چل رہا ہے۔ تیمم کی جو پانی نہ ملنے کی جو صورتیں جو بیان ہو رہی تھیں، ان میں سے چھٹی صورت آگے مزید بیان کی جا رہی ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ پیاس کا خوف ہو، یعنی پانی تو ہے لیکن اگر اس پانی کو وضو یا غسل میں خرچ کر دے گا تو یہ خود یا دوسرا مسلمان یا اس کا یا دوسرے مسلمان کا جانور، چاہے جانور ایسا کتا ہی کیوں نہ ہو جس کا پالنا جائز ہے، پیاسا رہ جائے گا، اور یہ پیاس خواہ ابھی موجود ہو یا آگے چل کر ہوگی کہ راہ ایسی ہے کہ دور تک پانی کا پتہ نہیں، تو تیمم جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 9، پانی موجود ہے مگر آٹا گوندھنے کی ضرورت ہے، جب بھی تیمم جائز ہے۔ شوربے کی ضرورت کے لیے تیمم جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، بدن یا کپڑے پر اتنی نجاست ہے کہ جتنی نجاست کے ہوتے ہوئے نماز جائز نہیں، اور پانی صرف اتنا ہے کہ چاہے وضو کرے یا نجاست دور کرے تو پانی سے نجاست دھوئے اور پھر دھونے کے بعد تیمم کرے، پاک کرنے سے پہلے تیمم نہ ہوگا۔ اگر پہلے کر لیا ہے تو پھر کرے۔ 7ویں صورت یہ کہ پانی مہنگا ہو، یعنی وہاں جس بھاؤ بکتا ہے اس سے 2 گنا دام مانگتا ہے تو تیمم جائز ہے، اور اگر دام میں اتنا فرق نہ ہو یعنی دونے سے کم میں ملے تو تیمم جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 11، پانی مول ملتا ہے یعنی قیمت سے ملتا ہے اور اس کے پاس حاجت ضروریہ سے زیادہ دام نہیں تو بھی تیمم جائز ہے۔ پانی بکتا ہے تو اب خرید تو نہیں سکتا وہ، اس لیے کہ اس کے پاس جو ضروری جو حاجت ہے اس کی جو ضروری اتنے ہی پیسے اس کے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، تو پانی وہ خریدنے کی وہ کنڈیشن میں نہیں ہے تو بھی تیمم اس کے لیے جائز ہے۔ 8ویں صورت یہ کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظر سے غائب ہو جائے گا یا ریل چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز ہے۔ 9ویں صورت یہ گمان کہ وضو یا غسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی تو تیمم جائز ہے، خواہ یوں کہ امام پڑھ کر فارغ ہو جائے گا یا زوال کا وقت آ جائے گا، دونوں صورتوں میں تیمم جائز ہے۔ عیدین یعنی 2 عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بقر عید جسے کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 12، اگر یہ سمجھے کہ وضو کرنے میں ظہر یا مغرب یا عشاء یا جمعہ کی پچھلی سنتوں کا یا چاشت کی نماز کا وقت جاتا رہے گا تو تیمم کر کے پڑھ لے۔ اس کو پھر سنتے ہیں۔ اگر یہ سمجھے کہ وضو کرنے میں ظہر یا مغرب یا عشاء یا جمعہ کی پچھلی سنتوں کا یا چاشت کی نماز کا وقت جاتا رہے گا تو تیمم کر کے نماز وہ پڑھ لے۔ 10ویں صورت یہ کہ آدمی میت کا ولی نہ ہو اور ڈر ہو کہ وضو کرنے میں نماز جنازہ نہ ملے گی تو تیمم جائز ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میت کا ولی نہ ہو۔ اگر میت کا ولی ہے یعنی کہ اس کا سرپرست ہے، اس کا رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار، ولی اگر وہ ہے تو پھر اس کے لیے تو یہ صورت جائز نہیں ہوگی کہ نماز جنازہ نہ ملے گی، اس لیے کہ نماز جنازہ اگر اس نے نہیں پڑھی ہے تو وہ
وضو کرنے کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ یہ ولی کے علاوہ جو لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 13، مسجد میں سو گیا اور نہانے کی ضرورت ہو گئی تو آنکھ کھلتے ہی جہاں تھا وہیں فوراً تیمم کر کے نکل آئے، دیر کرنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 14، قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم جائز نہیں، جبکہ پانی پر قدرت ہو۔ پانی پر قدرت ہوتے ہوئے ان کاموں کے لیے تیمم نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے۔ ہاں پانی نہ ہو تو پھر اس کی جو صورتیں اوپر بیان ہوئی ہیں کہ کون کون سی صورت جو ہے وہ تیمم کے جواز کی ہے۔ مسئلہ نمبر 15، وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر وضو یا غسل کر کے اعادہ کرنا لازم ہے۔ جہاں پر بھی یہ اعادہ کا لفظ آئے گا اس کا معنی ہوگا لوٹانا، یعنی کہ ریپیٹ کرنا، دوبارہ پڑھنا۔ مسئلہ نمبر 16، حیض یا نفاس سے پاک ہوئی عورت اور پانی پر قادر نہیں تو تیمم کرے، کیونکہ عورت حیض و نفاس سے جیسے پاک ہوگی تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اب ایسی صورت میں اگر وہ پانی پر قادر نہیں ہے، یعنی پانی یا تو نہیں ہے یا ہے تو جو صورتیں اوپر بیان ہوئی کہ وہ استعمال کر نہیں سکتی ہے، بیماری ہے وغیرہ ہے، تو پھر وہ تیمم کرے۔ مسئلہ نمبر 17، اتنا پانی ملا جس سے وضو ہو سکتا ہے اور نہانے کی ضرورت ہے تو اس پانی سے وضو کر لینا چاہیے اور غسل کے لیے تیمم کرے۔ اب آگے تیمم کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ تیمم کا طریقہ، تیمم کی نیت سے بسم اللہ کہہ کر کسی ایسی پاک چیز جو زمین کی قسم سے ہو دونوں ہاتھ مار کر الٹ لے، اگر زیادہ گرد لگ گئی ہو تو ہاتھ جھاڑ لے اور اس سے سارے منہ کا مسح کرے، پھر دوسری مرتبہ یوں ہی ہاتھ مارے اور ناخن سے لے کر کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرے، تیمم ہو گیا۔ تیمم میں سر اور پیر پر مسح نہیں کیا جاتا۔ مسح کا معنی تو پتہ ہی ہے کہ ہاتھ پھیرنا، یہ مٹی پر ہاتھ مار کر پھر ہاتھ پھیرنا ہوگا۔ وہ جو وضو کے اندر جو سر کا مسح ہوتا ہے وہ پانی میں جو ہے ہاتھ کو تر کر کے، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ، وہ مسح کرنا۔ ویسے کسی بھی چیز پر جو ہے ہاتھ پھیرنا، پونچھنا، اس کو مسح کہتے ہیں۔ یہ تیمم کا مسح ہے جو زمین پر ہاتھ مار کر یا زمین کی جنس سے کوئی بھی چیز ہو زمین کی قسم سے تو اس پر ہاتھ مار کر ہاتھ کا اور منہ کا جو ہے وہ مسح کرنا، اس کو کہتے ہیں تیمم۔ مزید تیمم کی جو ہے وہ متعلق باتیں آگے پیش ہو رہی ہیں کہ تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں۔ تیمم میں صرف 3 باتیں فرض ہیں، باقی سنت۔ پہلا فرض نیت، یعنی غسل یا وضو یا دونوں کی پاکی حاصل کرنے کا ارادہ۔ اگر تیمم کی نیت ہاتھ مارنے کے بعد کی تو تیمم نہ ہوگا۔ دل میں تیمم کا ارادہ فرض ہے اور ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ مثلاً یوں کہیں کہ تیمم کرتا ہوں بے غسلی یا بے وضوئی کی ناپاکی دور ہونے اور نماز جائز ہونے کے لیے، اور بسم اللہ کہہ کر مٹی پر ہاتھ مارے۔ دوسرا فرض بھی بیان کر دیتا ہوں میں۔ دوسرا فرض سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا کہ بال برابر کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، نہیں تو تیمم نہ ہوگا۔ تیسرا فرض دونوں ہاتھ کا کہنیوں تک، کہنیوں سمیت مسح کرنا، اگر ذرہ برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ گئی یعنی رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے کی
اور ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔